ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم درخواست کے بارے میں پڑھیں گے۔ درخواست نویسی، اس کے معنی اور مفہوم، اور درخواست کے اجزائے ترکیبی کے ساتھ ہم ایک دو نمونے کے درخواست بھی پڑھ لیں گے۔ تو آئیں درخواست کی تعریف کرتے ہیں۔ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی گزارش کرنا، التجا کرنا یا عرضی پیش کرنا کے ہیں۔ اسلامی درخواست سے مراد ایسی تحریر جو ماتحت یا ملازم اپنے افسر یا ادارے کے سربراہ کو لکھتا ہے اور اس میں اپنے کسی مسئلہ، ضرورت یا حاجت کو پیش کر کے اس کے حل کی گزارش کرتا ہے۔ درخواست اپنی نوع کے اعتبار سے خط یا مکتوب کے قبیل سے تعلق رکھنے والی انشائی صنف ہے، تاہم اس کا دائرہ خط کی طرح کشادہ نہیں۔ اس میں نفس مضمون کو حد درجہ اختصار مگر جامعیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ درخواست کا ایک مخصوص انداز اور اسلوب ہے اور بالعموم اسی انداز و اسلوب کا اتباع کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں درخواست کے اجزائے ترکیبی کی طرف۔ تو درخواست کے مندرجہ ذیل حصے یا اجزاء ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے افسر یا ادارے کے سربراہ اور ادارے کا نام، درخواست کا عنوان، نمبر 3 خطابیہ کلمات جیسا کہ جناب عالی، محترم جناب وغیرہ، نمبر 4 نفس مضمون، متن، نمبر 5 اختتامیہ، درخواست گزار کا نام اور پتہ، نمبر 6 تاریخ۔ اجزائے ترکیبی کے بعد اب ہم آتے ہیں درخواست نویسی کے اصول۔ درخواست نویسی بلا شبہ ایک انشائی فن ہے اور اس کے کچھ قواعد اور اصول مقرر ہیں۔ ان قواعد اور اصولوں پر عمل کر کے ایک اچھی درخواست تحریر کی جا سکتی ہے۔ درخواست نویسی کے اصول درج ذیل ہیں۔ درخواست کے جملہ اجزاء کو ترتیب کے ساتھ تحریر کرنا ضروری ہے۔ درخواست میں سادہ، واضح اور سلیس زبان استعمال کی جائے تاکہ نفس مضمون کا درست مطلب سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ آرائشی اور زیبائشی الفاظ اور تراکیب سے گریز کرنا چاہیے۔ درخواست میں عجز و انکساری کی فضا ہونی چاہیے۔ بلند آہنگی اور تلخ نوائی سے اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ عجز و انکساری میں توازن قائم رہنا چاہیے اور اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا لازم ہے۔ بیجا عاجزی، چاپلوسی اور خوشامد کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ درخواست مختصر اور جامع ہونی چاہیے۔ طول کلامی اور تفصیل گوئی سے احتراز لازم ہے۔ درخواست کا عنوان ضرور درج کیا جائے تاکہ ایک ہی نظر میں نفس مضمون کا مطلب اور خلاصہ سامنے آ جائے۔ اور درخواست نویسی چونکہ امتحانی اور نصابی ضرورت ہے، اس لیے طالب علم پر لازم ہے کہ وہ اپنا نام، شہر اور ادارے کا نام اور اپنا رول نمبر ظاہر نہ کرے۔ ان کی جگہ وہ عمومی انداز اختیار کریں۔ اب ہم آتے ہیں نمونے کی چند درخواستیں لکھتے ہیں۔ جیسا کہ پرنسپل صاحب کے نام فیس معافی کی درخواست تحریر کریں۔ ہم آتا ہے اسی طرح امتحان میں۔ تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج بے پہ عنوان ہم لکھیں گے درخواست برائے فیس معافی جناب عالی لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نفس مضمون یعنی متن کی طرف۔ تو گزارش ہے کہ میں آپ کے زیر سایہ انٹرمیڈیٹ سال دوم کا طالب علم ہوں۔ الحمدللہ میرا شمار کالج کے ذہین اور محنتی طلباء میں ہوتا ہے اور میرے اساتذہ کرام میری تعلیمی حالت سے پوری طرح مطمئن ہیں۔ میں نے سال اول کے سالانہ امتحان میں کالج میں 3ری پوزیشن حاصل کی تھی۔ سال میں اپنی پوزیشن کو مزید بہتر بنانے کے لیے زیادہ محنت کر رہا ہوں۔ میں ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں
کالج کے زیر اہتمام تقریری مقابلے اور کھیلوں کے مقابلوں میں بھی شریک ہوا ہوں اور انعام حاصل کیے ہیں۔ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق ہے، مگر میرے گھر کے حالات مجھے تعلیم جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میرے والد صاحب کا اصرار ہے کہ میں اپنی تعلیم چھوڑ کر کوئی ملازمت اختیار کر لوں تاکہ گھر کے اخراجات پورے کرنے میں ان کا ہاتھ بٹا سکوں۔ میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہوں اور براہ کرم میری کالج فیس معاف کر دی جائے اور کالج کے خصوصی فنڈ سے میری مالی مدد کی جائے تاکہ میں تعلیمی ضروریات میں گھر والوں پر بوجھ نہ بنوں اور میرا تعلیمی سلسلہ جاری رہے۔ بے حد نوازش ہوگی۔ اللہ حافظ۔ یا درخواست گزار آپ کا تابع فرمان شاگرد الف پہ جی۔ یہ بائیں طرف اور دائیں طرف اور جس دن اور جس تاریخ کو ہم درخواست لکھتے ہیں تو وہ ہم لکھیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے درخواست کی تعریف، اجزاء ترکیبی، درخواست نویسی کے اصول اور ساتھ میں ہم نے نمونے کے طور پر ایک درخواست لکھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ خاص طور پہ گلستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی رائے کا بھرپور خیال رکھا جائے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔